یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی تھوڑی دیر میں تقریباً 1,00,000 کروڑ روپے لاگت والے 112 قومی شاہراہ پروجیکٹ کا مختلف ریاستوں میں معنون کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس پروجیکٹ سے اتر پردیش میں کانپور رنگ روڈ، لکھنؤ رنگ روڈ اور دیگر بائی پاسوں کی تعمیر سے شہری علاقوں میں جام سے نجات ملے گی۔ اسی سلسلے میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج لکھنؤ میں 3,666 کروڑ روپے کے 206 ترقیاتی اسکیموں کا معنون اور سنگ بنیاد پروگرام کریں گے۔ پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی ورچوئلی شامل ہوں گے۔ لکھنؤ کے اندرا گاندھی آڈیٹوریم میں منعقدہ پروگرام میں ڈیفنس ٹیکنالوجی اینڈ ٹیسٹنگ سینٹر، اٹل بہاری واجپئی میڈیکل کالج اور اتر پردیش اسٹیٹ انسٹی ٹیوٹ آف فورینسک سائنسز کا معنون شامل ہے۔ پروگرام میں وزیر دفاع نے کہا کہ لکھنؤ مختلف شاہراہوں کی تعمیر سے لکھنؤ کے لوگوں کو جام سے آزادی ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت میں اتر پردیش ترقی کر رہا ہے۔ پروگرام میں ریاستی وزراء اور اراکین اسمبلی اور دیگر معزز مہمان موجود ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں سشکت ناری وکست بھارت پروگرام میں کہا کہ اب تک تقریباً 1 کروڑ نمو دیدی بن چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت خواتین کو اور مستحکم کرنا چاہتی ہے۔ اب 3 کروڑ دیدیوں کو لکھ پتی بنانے کا ہدف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ دیدیاں ڈرون سے کھیتی سکھائیں گی۔ اس موقع پر انہوں نے الگ الگ اسکیموں کا ذکر بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ پردھان منتری آواس اسکیم کے تحت خواتین کے نام پر گھر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 10,000 کروڑ روپے کی رقم ڈرون دیدیوں کے کھاتے میں ٹرانسفر کی گئی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے 1,000 نمو ڈرون سوپا اور خواتین کے ذریعے انہوں نے ڈرون کا مظاہرہ دیکھا۔ ملک بھر میں 11 الگ الگ مقامات سے بھی نمو ڈرون دیدیاں پروگرام میں شامل ہوئیں۔ نمو ڈرون دیدی اور لکھ پتی دیدی خصوصاً دیہی علاقوں کی خواتین کو استحکام اور مالی طور سے آزاد بنانا ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر خود مختار گروپوں کو ریاستی سود شرح میں تقریباً 8,000 کروڑ روپے کا قرض بھی دیا۔ یہ قرض بینکوں کی جانب سے ہر ضلع میں بنائے گئے بینک رابطہ کیمپوں سے دیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاستی صدر بھوپین چودھری کی موجودگی میں آج اتر پردیش اسمبلی میں قانون ساز کونسل انتخابات کے لیے 10 قانون ساز کونسل کے امیدواروں نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ این ڈی اے کی جانب سے بی جے پی کے ساتھ اور اس کی معاون پارٹیوں اپنا دل ایس آر ایل ڈی اور صوبہ سپا کے ایک امیدواروں نے پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ آئندہ لوک سبھا انتخابات میں نوجوانوں کی ووٹنگ فیصد میں اضافے کے لیے آج سے 18 مارچ کے درمیان ریاست کے سبھی تعلیمی اداروں میں ووٹر بیداری ورکشاپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ چیف الیکٹورل افسر کے دفتر کی جانب سے اس سلسلے میں ریاست کے اعلیٰ بنیادی رجسٹریشن ڈائریکٹروں کو ضروری ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اس کے تحت ورکشاپ میں درجے 9 سے 12 تک اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لیے تیار الیکشن لٹریسی کلب کے بروشر تقسیم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل گورکھپور نگر نگم میں 482 کروڑ روپے کے 253 ترقیاتی پروجیکٹوں کا معنون کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے 34 گاڑیوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ منصوبوں میں ریاستی اسمارٹ سٹی مشن کے تحت انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، 200 ٹن صلاحیت کے اسمارٹ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن، 50 ٹن یومیہ صلاحیت کے سی اینڈ ڈی ویسٹ پروسیسنگ کا کام ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم تکنیک کا استعمال کر خود کو اسمارٹ بنانے کے ساتھ اپنے شہر کو اسمارٹ بنا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گورکھپور میں آج 4 لین اور 6 لین کی سڑکیں ہیں۔ آج گورکھپور کے پاس سب کچھ ہے۔ متھرا ریفائنری کے سینٹرل اینڈ انڈسٹریل سیکورٹی فورس CISF کا 55واں یوم تاسیس دھوم دھام سے منایا گیا۔ پروگرام کی شروعات شاندار پریڈ سے ہوئی۔ پریڈ لیڈی انسپکٹر کی قیادت میں کی گئی۔ اس موقع پر CISF کے کنبوں اور بچوں نے ثقافتی پروگرام پیش کیے۔ جوانوں کے ذریعے ہتھیار کا ڈیمو اور ڈاگ اسکواڈ کے ذریعے ڈاگ شو پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور سربراہ اجے کمار تیواری نے CISF کے جوانوں اور ان کے کنبوں کے بچوں کو نیک خواہشات پیش کیں۔ ایودھیا میں بھگوان رام کے پران پرتشٹھا کے بعد مندر تعمیر کا کام ایک بار پھر تیزی سے شروع ہو گیا ہے۔ شری رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ کی میٹنگ میں اس کا جائزہ لیا گیا اور طے کیا گیا کہ اس سال نومبر تک مندر کی پہلی منزل کا کام مکمل کرا لیا جائے گا۔
فتح پور کے بھٹورا روڈ پر آج صبح ایک گاڑی بے قابو ہو کر پہلے پیڑ سے پھر بجلی کے پول سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 3 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ 2 شدید طور سے زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو کانپور ریفر کر دیا گیا اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس حادثے کی جانچ کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔